السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے العدد والمعدود۔ عدد معدود کا استعمال کیسے ہوتا ہے عربی میں، عدد کسے کہتے ہیں، معدود کسے کہتے ہیں، اس کو اردو میں سمجھ لیتے ہیں۔ عدد جو ہم گنتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 21 22 23 24 25 جو یہ گنتے ہیں، گنتی یہ عدد ہے۔ معدود کیا ہے؟ جس چیز کو گنتے ہیں، جس کو گنا جائے، جس کو شمار کیا جائے۔ جیسے 3 کتاب، 4 کتاب، 5 کتابیں، 6 کتابیں، 7 کتابیں۔ تو 3 کتابیں جو بولنے ہیں، 3 اس میں عدد ہے، کتابیں معدود ہیں۔ 4 کتابیں، 4 عدد کتابیں معدود۔ جس کو کہا جائے، جس کے بارے میں عدد لایا جائے، وہ معدود ہے، اور جو یہ گنتی ہوتی ہے یہ عدد ہے۔ 15 کتابیں، تو 15 اس میں عدد ہے، کتابیں معدود ہیں۔ تو یہ ہوا عدد اور یہ ہوا معدود۔ معدود کا ایک نام اور ہے، تمییز بھی بولتے ہیں۔ تمییز بھی بولتے ہیں کیونکہ عدد جو ہوتا ہے وہ مبہم ہوتا ہے۔ مبہم ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ تمیز پیدا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی کہے میرے پاس 15 ہے، تو 15 کیا چیز ہے؟ مبہم ہے۔ کتابیں، معدود لایا جو تمیز ہے، ممیز بھی ہے، تمیز پیدا کر دیا 15 کے اندر کہ 15 جو ابہام ہے وہ کیا چیز ہیں، کتابیں ہیں، روپے ہیں۔ تو اس اعتبار سے عدد کو ممیز بھی بول سکتے ہیں، اور معدود کو تمیز، ممیز اور معدود، تینوں نام سے اسے بلا سکتے ہیں۔ تو پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں، یہ سبق آپ کا پڑھا ہوا ہے، بس ہلکا سا اسے یہ پوری بحث جو 2 ویڈیو میں آئے گی، اس کی آدھی بحث جو ضروری ہے، جو ابتدائی بنیادی ہے، وہ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں، شروعات تو وہاں سے کی ہے میں نے، لیکن یہ پہلے جان لیتے ہیں حالت المعدود و اعراب۔ معدود کی حالت، معدود جب بھی کہا جائے فوراً ذہن میں جانا ہے کہ یہ عدد نہیں ہے، 1 2 3 4 5 6 کی بات نہیں ہو رہی۔ معدود جس کو گنا جا رہا ہے، 5 کتابیں ہیں، 6 کتابیں ہیں، تو کتابیں یا لڑکے یا جو بھی آئے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اس کی حالت کیا ہوگی، یعنی اس کا اعراب کیا ہوگا۔ حالت المعدود، اس کا اعراب کیا ہوگا، معدود کا۔ حالت المعدود و اعراب، کس حالت میں آئے گا اور اعراب کیا ہوگا۔ حالت یعنی وہ مفرد آئے گا، جمع آئے گا، کیا آئے گا، دیکھیے۔ تو سب سے پہلے 1 اور 2 کی بات نکال لیتے ہیں، کیونکہ 1 اور 2 کے لیے عدد کا استعمال نہیں ہوتا ہے، خالی معدود ہی آ جاتا ہے۔ 1 کتاب کہنا ہے تو کتاب واحد کہنے کی ضرورت نہیں، کتاب 1 کتاب، 2 کتاب، کتابانی، کتابانی اثنانی یہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تعقیل وغیرہ کے لیے لاتے ہیں، لیکن یہاں پہ ابھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ صرف معدود ہی آ جائے گا، عدد آئے گا ہی نہیں۔ تو 3 سے 10 تک دیکھتے ہیں، 3 سے 10 تک جو معدود آئے گا، معدود کی بات چل رہی ہے، عدد کی بات نہیں، کیونکہ تبدیلی اسی میں ہوتی ہے۔ عدد تو اسی چلتا رہتا ہے، معدود کو دیکھ کر ہی عدد میں بھی تبدیلی ہوتی ہے، اور معدود میں اور دوسرے چینجز ہوتے ہیں۔ 3 سے 10 تک جو معدود آئے گا وہ جمع ہوگا اور اضافت کی وجہ سے مجرور ہوگا۔ 3 سے 10 تک جمع، مجرور، اضافت کی وجہ سے، یعنی اضافت والی صورت اختیار کرے گا وہاں۔ جیسے ثلاثۃ کتب، یہاں پہ خالی یہ بتایا جا رہا ہے، یہاں پہ مذکر مؤنث کی بات نہیں، وہ ادھر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں صرف یہ کہ وہ مفرد آئے گا معدود یا جمع آئے گا، اس پہ اعراب کیا آئے گا، پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں۔
تو 3 سے 10 تک جمع آئے گا معدود اور مجرور ہوگا۔ دیکھیے 3 کتابیں ہمیں کہنا ہے تو ہم کتاب کی جمع لائیں گے کتب، اور اضافت کی وجہ سے مجرور ہوگا، ثلاثۃ کتب، تسعۃ کتب، عشرۃ کتب، 3 سے 10 تک یہ ہو گیا۔ 1 2 کی بات ہو گئی تھی، 3 سے 10 تک بات ہو گئی۔ اب 10 کے بعد 11، تو 11 سے 99 تک، 100 سے پہلے تک اس کا جو معدود ہوگا وہ مفرد ہوگا، منصوب ہوگا۔ پہلے پڑھے تھے 3 سے 10 تک جمع مجرور، یہ ہے مفرد منصوب تمیز ہونے کی بنا پر، خیر مفرد منصوب ہوگا 11 سے 99 تک۔ دیکھ لیتے ہیں 11 طالباً، یہاں معدود کیا ہے؟ طالباً۔ پہلے بتایا جو گنا جاتا ہے وہ عدد ہوتا ہے، جس کو گنا جاتا ہے وہ معدود ہوتا ہے۔ تو 11 یہ عدد ہے، طالباً یہ معدود ہے، تو یہ 11 ہے۔ یہاں پہ مفرد بھی ہے، طالب یہ مفرد ہے، تثنیہ جمع نہیں ہے، تو مفرد بھی ہے منصوب بھی ہے۔ 11 طالباً، اسی طرح چلیے 12 طالباً، 13 طالباً، 14 طالباً، 15 طالباً، 16 طالباً، 20 طالباً، اسی طرح یہاں پہ پہنچ گئے 50 طالباً، 25 طالباً، پھر 95 طالباً، 99 طالباً، 99 تک۔ دیکھیے 11 سے شروع کیے 99 تک پہنچ گئے، تو 11 سے 99 تک کی تمیز ہر جگہ مفرد منصوب آ رہی ہے۔ تو 3 سے 10 تک کی بات ہو گئی، 11 سے 99 تک کی بات ہو گئی۔ اب بچا 100 اور جو بھی 100 میں ملائے جاتے ہیں، 200 300 400 500 600، پھر کیا ہے 1000 2000 3000 10000، پھر کیا ہے جتنے بھی کہے جاتے ہیں سب کا طریقہ یہاں پہ آ گیا۔ 100 1000 اور جو اس میں بڑھوتری کی جاتی ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا، اس کی تمیز مفرد ہوگی اور مجرور ہوگی، اور یہاں بھی اضافت والی صورت اختیار کرے گی۔ مفرد مجرور، جیسے کہنا ہے آپ کو 100 طلبہ، تو آپ کو کہنا ہے 100 طالبین۔ طلابین، آپ یہ سوچیں کہ طلبہ بہت سارے ہیں، جمع ہیں، تو 100 طلابین لائیں، ایسا نہیں، یہ غلط ہے، یہ قاعدے کے خلاف ہے۔ 100 طالبین، 100 طالبۃ، 100 طلبہ 100 طالبات۔ اسی طرح 500 کتاب، 500 کتابیں، تو 100 ہے، کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے 500، تو 100 کی تمیز بن رہی ہے، 100 کا معدود ہے، یہ 100 کا معدود ہونے کی وجہ سے مفرد مجرور ہے۔ اچھا 1000 طالبین، اب 1000 کو دیکھتے ہیں، اس میں بھی اسی ہے 1000 طالبین، 1000 طلبہ، 1000 طالبۃ، 1000 طالبات، 5000 طالبین، یہ اس کی جمع آ جاتی ہے۔ خیر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ حالت المعدود و اعراب، معدود کی کیا حالت ہوتی ہے اور اس کا اعراب کیا ہوتا ہے، یعنی مفرد یا جمع استعمال ہوگا، یا اعراب یعنی منصوب یا مجرور ہوگا۔ تو حالت سے مراد مفرد یا جمع، اعراب سے مراد مجرور یا منصوب۔ تو 3 سے 10 تک کی کا معدود جو آئے گا وہ جمع مجرور آئے گا، اور 11 سے 99 کا جو آئے گا وہ مفرد منصوب ہوگا۔ 100 1000 کا جو آئے گا
वो मुफरद मजरूर होगा। ये जहन में रखें। 3 से 10 तक जमा मजरूर, 11 से 99 तक मुफरद मंसूब, 100 और 1000 का मुफरद मंसूब। देखिए ये चीज़ समझ में आ गई। अब इधर आ जाते हैं अहकामुल मादूद, अहकामुल अदद वल मादूद। अदद और मादूद के अहकाम क्या हैं, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस होने के एतबार से उसके क्या अहकाम हैं। तज़कीरुल अददी व तानीजुहु, अदद कब मुज़क्कर आएगा कब मुअन्नस आएगा। यहाँ पे देखिए बड़ी अजीब बात है, इसको यूँ देखिए कि यहाँ पे मादूद की वजह से अदद में तब्दीली आती है, क्योंकि मादूद ही बदलता है, अदद नहीं बदलेगा। वो 1 से 100 तक रहेगा, वैसी गिनती रहेगी। आप 15 किताबें कहना है तो भी 15 ही आएगा, किताबें बदल जाएंगी। लड़के कहना है तो भी 15, अगर 15 लड़के कहना है तो 15 ही आएगा, वो ये बदल जाएगा। यानी मादूद बदलते रहते हैं, इसलिए अदद में तब्दीली होती है। मादूद को देखकर अदद में तब्दीली करना है। वो तब्दीली कैसे होगी, जैसे यहाँ समझे हैं, यहाँ भी उसी तरह समझेंगे। और ये एक नया तरीक़ा है समझने का, अगर पहले से कुछ समझा हुआ है तो ये बहुत आसान और बहुत ही दिलचस्प तरीक़ा है। 1 और 2 यहाँ बताया था, 1 और 2 के लिए लाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कभी लाते हैं। या और दूसरी सूरतों में जैसे 4 तरीक़े हैं मादूद के, तो जैसे कहना है पहला सबक तो अद-दर्सुल अव्वल, या पहला मदरसा तो अल-मदरसतुल ऊला, यहाँ बात हो। या इसके अलावा 1-2 के लिए तो नहीं लाते हैं, लेकिन 11-12 में 1 आता है, 21-22 में भी 1-2 आता है, इसी तरह 21-32 में आता है, 41-42 में आता है, 61-62 में आता है, 91-92 में आता है। तो जहाँ भी आए 1 और 2 वो मादूद के मुआफ़िक़ रहेगा, यानी मुज़क्कर है मादूद तो 1 और 2 भी मुज़क्कर होंगे। अगर वो मुअन्नस है तो वो मुअन्नस होंगे। मुफ़रद चाहे वो अकेले आ रहे हैं, अकेले आ रहे हों, यानी किसी के साथ मुरक्कब होकर नहीं आ रहे हैं। मुफ़रद किसे कहते हैं, मुरक्कब किसे कहते हैं, मादूद किसे कहते हैं, यही समझ लेते हैं। 1 से 10 तक जो अदद मादूद इस्तेमाल होता है, इसमें अदद जो है मुफ़रद आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक ये मुफ़रद होता है अकेले। चाहे उर्दू में ले लीजिए, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, उसके साथ और कुछ नहीं मिलाते हैं। इसी तरह अरबी में भी उसके साथ वो किसी और अदद के साथ मिक्स नहीं होता है, यानी ये इकाई है, 1 से जो है इकाई है। लेकिन जैसे ही वो 10 में जाता है, दहाई शुरू हो जाती है, तो 1 से 9 तक जो है वो इकाई है। फिर 10 से लेकर ऊपर तक, यानी 10 से ऊपर सब दहाई यानी 2 इस्तेमाल होते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि 11 से लेकर 19 तक ये मुरक्कब इस्तेमाल होते हैं। अरबी के अंदर मुरक्कब इस्तेमाल होते हैं, इसमें मादूफ अलैह नहीं होता है, मिसालों से भी समझ जाएंगे। तो 1 से 9 तक या 1 से 9 तक ये मुफ़रद इस्तेमाल होता है, और फिर 1 से 10 तक मुफ़रद इस्तेमाल होता है, फिर 11 से 19 तक मुरक्कब माना जाता है, और फिर 21 से लेके आखिर 99 तक ये मातूफ़ अलैह होता है, यानी वाव बीच में आता है। तो यहाँ जब कहा जाए मुफ़रदैन तो समझ जाना है कि 1 से 10 तक की बात हो रही है, मुरक्कबैन 11 से 19 तक की बात हो रही है, मातूफ़न अलैहिमा मतलब ये है कि 21 से 99 तक की बात हो रही है। मिसालों से समझ लेते हैं। 1 और 2 ये बात क्या है, 1 और 2
یہ معدود کے موافق ہوتے ہیں. معدود ہم جسے لا رہے ہیں، جس کو گن رہے ہیں، اگر وہ مذکر ہے تو عدد کو بھی مذکر لائیں گے، وہ مؤنث ہے تو اس کو بھی مؤنث لائیں گے. ایک اور دو کہاں کہاں آتا ہے؟ ایک اور دو ہی میں آتا ہے. اس کے علاوہ 11 12 میں بھی ایک دو آتا ہے، 21 22 میں آتا ہے، 31 32 میں آتا ہے، 91 92 میں آتا ہے، ہر جگہ آتا ہے. دیکھیے ایک اور دو اگر خالی اکیلے ہیں تو درس مذکر ہے، یہ معدود مذکر ہے، اس لیے یہ بھی مذکر. معدود جو ہے مؤنث، یہ بھی مؤنث. اب دیکھتے ہیں، یہ تو اصل ایک اور دو تھا، مل کے آ رہا ہے، مرکب ہو کے آ رہا ہے. 11 طالبا، 11 طلبا ہمیں کہنا ہے، تو یہاں ظاہر سی بات ہے یہاں بھی ایک آ رہا ہے. چاہے اردو میں ہم لکھ لیں تب بھی ایک لکھتے ہیں، وہاں پہ ایک اور ایک لکھتے ہیں. 12 لکھتے ہیں تو وہاں پہ 2 لکھتے ہیں. تو 11 طالبا یہاں بھی ایک آیا ہے تو وہ مذکر کے موافق ہے. اچھا مذکر ہے تو مذکر. 11 طالبا یا مؤنث ہے تو مؤنث. کہا گیا ہے کہ ایک اور دو معدود کے موافق ہوں گے، مذکر آئے گا تو مذکر، مؤنث آئے گا تو مؤنث. اچھا یہ مرکب کی بات تھی. اب یہاں سے معطوف علیہ کی بات ہے، یعنی واو بیچ میں آ جائے. یہاں پہ 21 طالبا، تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایک آیا ہے، وہ کس کے موافق ہے؟ معدود کے موافق. معدود مذکر اس لیے بھی مذکر. 21 طالبا یہاں پہ معدود مؤنث، اس لیے یہ بھی مؤنث. آگے چلتے ہیں، یہ تو ایک کی بات اب تک کی، دو کی بات دیکھتے ہیں. طالبان اثنان طالبتان اثنتان، مذکر مذکر مؤنث مؤنث. 12 طالبا، 12 طالبا. طالبا معدود مذکر اس لیے مذکر. کہا گیا معدود کے موافق ہوگا 2، یہاں مؤنث اس لیے مؤنث. یہاں پہ مذکر اس لیے مذکر، یہاں پہ مؤنث اس لیے مؤنث. اور آگے چلے جائیں. ہاں تو 1 2 کی بات ہو رہی ہے تو 1 2 اس میں آتا ہے. اور آگے چلے جائیں 91 92 تو وہاں بھی ایسی ہوگا، یعنی 91 طالبا. اگر طالباً کہنا ہے تو واحد لائیں گے، اور اگر طالبتاً کہنا ہے تو 21 طالبتاً. تو 1 اور 2 جہاں بھی آئے گا، آپ کہیں بھی لے لیجیے، 1 اور 2 آئے گا تو وہ معدود کے موافق ہوگا. معدود مذکر ہے تو 1 اور 2 کا جو عدد لا رہے ہیں، چاہے وہ مل کر آئے اکیلے آئے، اس کو آپ مذکر ہے تو مذکر، مؤنث ہے تو مؤنث. یہ بات ختم ہو گئی. اب 3 سے 9 تک دیکھ لیتے ہیں. 1 اور 2 ہو گیا، 3 سے 9 دیکھ لیتے ہیں. ترتیب سے چلیں گے. 1 2 ہو گیا، 3 سے 9 تک. 3 سے 9 تک کا جو عدد لاتے ہیں وہ کیسے لاتے ہیں؟ یہاں بالکل الٹا ہے. معدود مذکر ہے تو عدد مؤنث، معدود مذکر ہے تو عدد مؤنث، معدود مؤنث ہے تو عدد مذکر. بہت آسان ہے. اور پھر یہاں کوئی بات آ گئی. 3 سے 9 تک ہم سمجھتے ہیں خالی 3 سے 9 تک ہی نہیں، 3 سے 9 تک یعنی ہم 3 آتا ہے، چاہے اردو میں کہیں 3 4 5 6 7 8 9، چاہے عربی میں کہیں 3 4 5 9 یہ کہیں. لیکن یہ 3 سے 9 خالی 3 سے 9 تک میں نہیں آتا، اس کے بعد بھی آتا ہے. کہاں آتا ہے؟ جیسے 1 2 خالی 1 2 میں نہیں، بلکہ 11 12 21 22 پھر 91 92، اسی طرح یہ پورے 99 تک جائے گا. 3 سے 9 یعنی 3 سے 9 تک تو ہے، 13 سے 19، 23 سے 29، اور پھر 33 سے 39، 43 سے 49، 53 سے 59، اور 63 سے 69، اور 73 سے 79، 83 سے 89، اور 93 سے 99. 3 سے 9 تک کا عدد وہاں پہ آتا ہے تو وہ پورے قاعدے آ گئے، ایک ساتھ آ گئے کہ 3 سے 9 تک، چاہے وہ ریئل میں 3 سے 9 ہو یا مرکب ہو کر آ رہا ہو 13 سے 19 تک، یا معطوف علیہ ہو کر یعنی عطف کے ساتھ آ رہا ہو،
जैसे सलासतुन व इशरून तालिबन, 23 तलबा। तो यहाँ पे कायदा ये है कि 3 से 9 तक का अदद, 3 से 9 तक का अदद ये मुखालिफ होगा मादूद के। देखते हैं 3 से 9 यहाँ 3 तलबा, तो तलबा क्या है, मुज़क्कर है, इसलिए मुअन्नस। 3 तालिबात, तालिबात मुअन्नस है तो ये मुज़क्कर हो जाएगा। अच्छा, ये 9 तक देख लेते हैं। इसी तरह अर्बाअतु तुल्लाबिन, 9 तुल्लाबिन, 9 तलबा, 9 तुल्लाबिन, मुज़क्कर तो ये मुअन्नस। 9 तालिबात, 9 तालिबातिन, तालिबात मुअन्नस इसलिए मुज़क्कर। और देखते हैं 3 कहाँ आता है, 13 से 19 तक में भी आता है। सलासता अशरा तालिब, यहाँ अशरा की बात नहीं हो रही है, 3 से 9 तक की बात हो रही है, ध्यान में रखना है। दूसरे वाले को नहीं देखना है कि अशर को हम देखने लगे उसकी क्या बात है, वो उसका कायदा फिर आगे आ रहा है। तो 13 तलबा, ये तलबा जो है यहाँ मुज़क्कर है इसलिए ये मुअन्नस आ गया। सलासता अशरा तालिबन, यहाँ मुअन्नस है तो ये मुज़क्कर हो जाएगा। सलासा अशरता तालिबतन, मुअन्नस तो अब 23 में देख लेते हैं। ये मुज़क्कर, मालूम मुज़क्कर तो ये मुअन्नस, मालूम मुअन्नस तो ये मुज़क्कर। क्या बात है, देख लेते हैं। तिराब ये तलबा, तलबा मुज़क्कर है, तो यहाँ 3 जो लाएंगे, सलासा का जो लफ्ज़ लाएंगे वो तलबा मुज़क्कर है इसलिए हम मुअन्नस लाएंगे। सलासतुन व तिसऊन तालिबन, तालिबा लाना है तो इस सलासा को जो है मुज़क्कर ले आएंगे, सलासुन व तिसऊन तालिबन। इसी तरह 99 किताबें या 99 तलबा, तो तलबा मुज़क्कर है तो 9 को क्या लाएंगे, 3 से 9 तक की बात होगी, 9 को क्या लाएंगे, 9 व 9 तालिबन, तालिबा ला रहे हैं तो 9 व 9 तालिबन। अब देखिए 1 से 2 कर लिया, 3 से 9 कर लिया, जब 1 से 2 किया तो 1 से 2 तो था ही, उसके अलावा 11, 12, 21, 22, 91, 92 ये पूरे आ गए। जब 3 से 9 कहा तो 3 से जब 9 कहा तो देखिए क्या क्या आ गया, 3 से 9 तक तो आया है, 13 से 19 और 23 से 29, फिर 45 से 49, 93 से 99, ये पूरा आ गया। अब बचा क्या है, अशरा बचा है, 20, 30, 40, 50, ये सब बचे हुए हैं। उसके बाद मिआ और अल्फ बचा हुआ है, देख लेते हैं। 10 बचा हुआ है, उसके बाद फिर देखेंगे 20, 30 से क्या। 10 तुखालिफुल मअदूद मुफरदतन, तुखालिफुल मअदूद मुफरदतन, 1 मिनट। तुखालिफुल मअदूद 10 जो है ये भी मअदूद, ये इसमें 2 कायदे आ रहे हैं। 10 को देखेंगे कि ये अकेले आ रहा है या ये मुरक्कब होकर आ रहा है। हम जब 10 लिखते हैं, उर्दू में लिखते हैं तो 1 और 0 लिखते हैं, तो जाहिर सी बात यहाँ अकेले है, 1 से 9 तक किसी के साथ मिलके नहीं आ रहा है। जब 11 लिखे तो 1 के साथ मिलके आ रहा है, 12 लिखे तो 2 के साथ मिलके आ रहा है, और 15 लिखे तो 5 के साथ मिलके आ रहा है, 19 लिखे तो 9 के साथ मिलके आ रहा है। इसी तरह अरबी में आशरा जो 10 का लफ्ज़ है वो या तो अकेले आएगा, जैसे 10 किताब है उसके साथ और कुछ नहीं है, 1, 2, 3, 4 मिला हुआ नहीं है, 1 मिलेगा तो 11 हो जाएगा, 2 मिलेगा तो 12 हो जाएगा, तो मिला हुआ नहीं है। जब मिला हुआ नहीं है तो अब कायदा देखिए यहाँ पे क्या है,
تخالف المعدود مفردۃ، اکیلے ہے تو معدود کی مخالفت کرے گا، یعنی 10 ہے تو معدود کی مخالفت کرے گا. معدود مذکر ہے تو یہ مؤنث، وہ مؤنث ہے تو یہ مذکر. لیکن اگر اکیلے نہیں ہے، مل کے آ رہا ہے، مل کے آ رہا ہے تو موافق ہو جائے گا. مل کے آ رہا ہے، مل کے کہاں کہاں آئے گا؟ 11 سے 19 تک میں آئے گا، تو 11 سے 19 تک یہ موافق ہوگا. مثال دیکھیے، جیسے ابھی بتایا تھا کہ 10 جو ہے معدود کے مخالف ہوگا جب اکیلے آئے 10. یہاں 10 طلبہ کہنا ہے تو طلبہ مذکر ہے تو یہ مؤنث ہو جائے گا، 10 طلاب، 10 طلاب. لیکن یہ مؤنث ہو تو یہ مذکر ہو جائے گا، 10 طالبات. یہ تو 10 میں ہو گیا جہاں اکیلے آ رہا ہے، یہاں مخالفت کرے گا. لیکن 10 کے بعد 11 سے 19 تک میں موافقت کرے گا. کیسے؟ 11 طلبہ، 11 طالبا، 10 مل کے آیا احدہ کے ساتھ، احدہ کے ساتھ مل کے آیا تو اب یہ موافقت کرے گا اس کی معدود کی. 11 طالبا، 10 یہاں مل کے آیا 11 کے ساتھ، یہاں پہ موافقت کرے گا معدود کی. مل کے آیا کہاں پہ؟ 12 میں 10 تو موافقت کرے گا معدود کی. 13 میں مل کے آیا ہے، مرکب ہو کر آیا ہے، اکیلے نہیں آیا ہے، موافقت کرے گا معدود کی. 13 طالبا. پھر یہاں مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث. تو 10 کا قاعدہ بہت آسان ہے. اگر 10 ہے، 11 سے 19 نہیں ہوا ہے تو یعنی اکیلے آیا ہے، مرکب ہو کر نہیں آیا ہے تو معدود کی مخالفت کرے گا، اور اگر مرکب ہو کر آیا ہے تو موافقت کرے گا، یعنی مذکر میں مذکر، مؤنث میں مؤنث. چلیے 1 2 ہو گیا، 3 سے 9 تک ہو گیا، اور 10 کا بھی ہو گیا. اب پورے 99 تک سب ہو گیا. 20 30 40 50 60 70 80 90 یہ بچا ہوا ہے، اور 100 1000 بچا ہوا ہے. دیکھیے کیا ہے، 20 30 الی 90 اور 100 1000. یہ تلزم صورتاً واحدتاً، یہ ہمیشہ ایسی رہیں گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا. یعنی یہ مذکر مؤنث ہونے کے اعتبار سے اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. مذکر مؤنث ہونے کے اعتبار سے اس کے اندر 20 20 کے اندر 30 کے اندر یہ اس میں کوئی تبدیلی، یعنی معدود کچھ بھی ہونے دو، مذکر آئے یہ 20 رہیں گے، مؤنث آئے 20 رہے گا. 20 طلبہ کہیے 20 طالباً، 20 طالبات کہیے 20 طالبتاً، 90 طلبہ کہیے تو 90 طالباً، طالبات کہیے 90 طالبتاً، وہ اسی آئے گا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا دیکھیے یہاں پہ، اور اسی طرح 100 طلبہ کہیے 100 طالب، 100 طالبات کہیے 100 طالب، یعنی 100 کے اندر کوئی تبدیلی نہیں. 1000 طلبہ کہیے 1000 طالب، 1000 طالبات کہیے 1000 طالبات. تو بالکل وہ ایسے ہی ہے. تو میرا خیال ہے پورا سمجھ میں آ گیا ہوگا، بہت آسان ہے، اس سے پہلے بھی بتا دیا تھا. اب ایک چھوٹی سی بات رہ جاتی ہے کہ یہ 10 کا شین پڑھیں گے کیا، کیسے اس کو کیا ہے کیا پڑھیں گے. کبھی آپ نے دیکھا کہ میں نے کبھی اس پہ زبر پڑھا، کبھی کیا ہے اس پہ سکون لگا دیا. اس کا قاعدہ یہ ہے، حرکت الشین، حرکت الشین 10، یعنی 10 کی شین کی حرکت کا قاعدہ کیا ہے؟ فتحہ ہوگا اذا کان المعدود مذکرا. قاعدہ بہت آسان ہے، وہاں سمجھنے میں تھوڑی پریشانی ہو سکتی ہے، قاعدہ بہت آسان ہے. 10 کی شین پر فتحہ آئے گا جب معدود مذکر ہو، اور 10 کی شین پر سکون آئے گا جب معدود مؤنث ہو. مثال دیکھیے کیا کہا تھا، معدود مذکر ہو تو اس پر 10 کی شین پر فتحہ آئے گا. یہاں مذکر ہے، 10 طلبہ کہنا ہے تو آپ کو کہنا ہے 10 طلبہ کہنا ہے تو 10 طلاب کہیں گے، 10 بولیں گے، 10 نہیں بولیں گے، 10 طلاب. 11 طلبہ کہنا ہے 11 طالبا، 12 طالبا.
19 طالباً. یہاں طالباً کا طلاب مذکر ہے تو شین پہ زبر آیا. اس اعتبار سے فرق نہیں کرنا کہ تا آ رہی ہے اس میں اس لیے یہاں سکون کر دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مذکر ہے تو زبر آئے گا. اچھا مؤنث ہے تو سکون ہوگا. کیسے؟ 10 طالبات، طالبات مؤنث 10 ہو گیا. 11 طالبة، طالبہ مؤنث ہے سکون ہو گیا. چاہے وہ تا کے ساتھ 10 آئے یا بغیر تا کے آئے، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. فرق اس سے پڑتا ہے کہ معدود کیا ہے. معدود مذکر تو 10 کی شین پر زبر، معدود مؤنث تو اس کی شین پر سکون. چاہے وہ ظاہر سی بات ہے جب 10 خالی رہے گا تو یہ 10 مذکر ہونے کی صورت میں تا کے ساتھ آئے گا، مؤنث ہونے کی صورت میں بغیر تا کے آئے گا، تو اس سے فرق نہیں کرتا ہے. خیر، یہ عدد اور معدود کی کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ہیں، اور کچھ باتیں رہ گئی ہیں، اتنی ہی باتیں اور ہیں، تو اس سے آگے کی چیزیں ہیں، لیکن بنیادی باتیں یہ تھی. میرا خیال ہے سمجھ میں آیا ہوگا. اور اگر سمجھ میں نہ آئے، اگر کچھ سوال رہ گیا ہو تو آپ کیا سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.